مار ڈالے. اللہ اکبر. اچھا ایک بات سنیں، ایک وظیفہ یاد کر لینا، کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی مخلوق اس کے شر سے بچنے، چاہے وہ سانپ ہو، چاہے وہ کیا ہو، سانپ ہو. خصوصاً جو لوگ کھلی جگہوں پر رہتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا ہے. یہ وظیفہ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں 2 دن لنگ میں نہیں، ایسے یہ وظیفے نہیں، پاگل کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ مہربانی کرنی، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے بالکل کہ ایک گھر کے چھت کے اوپر سردی میں کھڑے ہو کرنا. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک پاگل کو میں پکڑا، وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے وظیفہ بتایا کہ رات کو قبرستان میں کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے، جو قبریں نیچے بیٹھی ہوں نا ان میں سے کسی پر کھڑے ہو کر وظیفہ کرنا، جن تیرے قابو میں. تو میں اس کے ساتھ میں نے کہا پتہ نہیں جن تجھے قابو کرے گا نہیں، لیکن تو پاگل ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ ایسے ہی ایک ہمارے جاننے والے میرے کلاس فیلو ہیں، ان کا ایک بھائی تھا، وہ بہت زیادہ لائق تھا. اور جب اس کے دل میں پتا کیا بات ہے، یہ جو لائق لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے رپھڑے ہوتے ہیں. رپھڑے سمجھتے ہیں نا، جو کیا کہتے ہیں کنزین ہوتے ہیں، ان کے اپنے رپھڑے ہوتے ہیں. لائق لوگوں کے اپنے رپھڑے ہوتے ہیں. یہ جو لائق لوگ ہوتے ہیں نا، جو کمزور بندہ ہوتا ہے نا، وہ حالات کا مقابلہ کرنا جلدی سیکھ جاتا ہے، دھکے دھکے کھا کر اتنا عادی ہوتا ہے. جو لائق بندے ہوتے ہیں نا، ان سے شکست برداشت نہیں ہوتی. یہ اللہ کا نظام ہے. جو بہت زیادہ جو کیا کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں نا، آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی ان کی جو ذہانت ہے نا، ان کے پلے پڑ جاتی ہے. اللہ کا غیبی نظام ہے. بعض لائق لوگ اپ سیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نفسیاتی عارضوں کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، اور میں کیا کہتے ہیں کالج اکٹھے پڑھتے تھے. تو ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے میٹرک میں سرگودا بورڈ میں 2ری پوزیشن حاصل کی تھی، میٹرک بایو میں. ایف ایس سی میں بھی ایسے ہوا. ایف ایس سی میں جب اس بچے کے پیپر ہوئے نا، ایف ایس سی میں جو اس بچے کے پیپر ہوئے، تو اس کے دل میں بات آ گئی کہ یار میں نے میٹرک میں بورڈ ٹاپ کیا تھا، یہ مسجد کا کر ہے مدرسے کا. اچھا اس میں جو صدقہ وغیرہ نہ دیا کریں، پوچھ لیا کریں، کوئی صدقے کے آپ کو پیسے ہیں تو پوچھ لیا کریں، مدرسے کے لیے دے دیا کریں، مسجد کے لیے نہ دیا کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس بچے کے دل میں پتا کیا ہے کہ میٹرک میں نے بورڈ ٹاپ کیا تھا، اگر ایف ایس سی میں مجھ سے بورڈ ٹاپ نہ ہوا تو میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی. اچھا ابھی یہ گرا اس کے دماغ میں، گرا سمجھتے ہیں نا، گنڈ لگ گئی اس کے دماغ میں. ویسے دل میں بات بیٹھی، اللہ کیا بات ہے یار، تو انسان ہے. اچھا اس نے پہلے محنت بہت زیادہ کی، محنت کے بعد اب اور خوف اس کے دل میں آ گیا کہ ایک غلطی سے اس کے ایک آدھ پیپر کوئی تھوڑا صحیح. اب وہ کسی جاہل کے بچے کے پاس چلا گیا، کسی گدھے کے پاس. اس نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ہی تو نے وظیفہ رات کو جو ہے نا 25,000 دفعہ پڑھنا ہے، اور اتنے دن پڑھنا. ادھر کوئی نہر تھی اس کے کنارے. اچھا وہ نہر کے کنارے چلا گیا. خیر گھر والوں کو بتایا میں دوست کے گھر جاتا ہوں. ایک دن تو وظیفہ پڑھ لیا، دوسرے دن ڈر گیا. اس کے دماغ پر اتنا اثر ہو گیا، پچھلے 5 سال سے وہ اپ سیٹ ہے. پچھلے 5 سال سے وہ اپ سیٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کام وظائف سے نہیں ہوتے، یہ بھی یاد رکھیں. یہ وظائف نا اسباب میں سے ایک سبب ہے. ایک یاد رکھیں، نفع دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہی. اور نقصان بھی کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ ہاں اللہ نے میری قسمت میں نقصان لکھ دیا ہے نا، ساری دنیا کے میں کیا جتنے عامل ہیں، جتنے مولوی، جتنے پیر، وہ میرے لیے وظیفہ کرتے رہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور میری قسمت میں نفع ہوا نا، ساری دنیا کی ساری مخلوقات جمع ہو جائے نا، مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے نقصان ہے. اچھا وہ بچہ ذہین تھا، اس کو تو بتایا 25,000 دفعہ تو نے وظیفہ پڑھنا ہے ایک رات میں کھڑے ہو کر پانی کے کنارے. وہ نہر کے کنارے چلا گیا، اس نے وظیفہ پڑھنا شروع کی دیا. ڈر گیا، ڈر کی وجہ سے کیا ہو گیا، اپ سیٹ ہو گیا. پچھلے دنوں سے مجھے فون کیا، اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ حافظ عثمان صاحب کو کہو کہ مجھے آپ کا سلام مل گیا. میں نے کہا میں تو اسے سلام، انہوں نے کہا نہیں، کل ہمارے گھر میں درخت کے اوپر چڑی ایک بیٹھی ہوئی تھی، کہتی میں کوٹا سے آئی ہوں قاری عثمان، تو میں سلام کہہ رہا تھا. حافظ عثمان تو میں سلام کہتا مجھے چڑیوں کی بولی بھی سمجھ آتی ہے. میں کہا اللہ اس بچے کو ٹھیک کرے. ٹھیک ہے نا. پتہ ہے کیا، یہ وظیفہ وغیرہ کرنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا، نہیں ہر بندہ اس کا متحمل
ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے آسان بات نا جو میرے مزاج کے مطابق جتنا میں برداشت کروں، سب سے افضل کیا ہے؟ مسنون وظائف، معصور وظائف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے وظائف ہے، کوئی بھی لمبا چوڑا وظیفہ مثلا کیا بتلایا؟ صبح اٹھو 3 دفعہ پڑھ لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کتنی دیر لگتی ہے 3 دفعہ پڑھتے ہوئے؟ ٹوٹل 10 سیکنڈ لگتے ہیں. مسنون بھی ہے، برکت والا بھی ہے. دوسرا وظیفہ کیا بتلایا؟ جہاں کہیں ڈر ہو نا مخلوقات، مثلا جن مجھے نقصان پہنچا دیں گے، بندوں کے شر سے ڈر لگتا ہے، سانپ ہے، کوئی اور جانور ہیں، کوئی اور چیز مجھے نقصان پہنچائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان ترین عمل بتلایا، کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ کوشش پتہ کیا کریں؟ مسنون اوراد اور وظائف پڑھیں، بس یہ زیادہ افضل ہے. ہاں کسی کوئی تجربہ ہو علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ بھی لمبے چوڑے نہ ہوں، وہ بھی لمبے چوڑے نہ ہو، ٹھیک ہے نا. کیا بتلایا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 3 دفعہ صبح پڑھ لے گا، شام تک کوئی مخلوق بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی. شام کو پڑھ لے گا، صبح تک کوئی چیز نقصان. خود پڑھ لیں، چھوٹے بچوں کو پڑھ کر کیا کر دیں؟ دم کر دیں ورنہ سکھلا دیں، ٹھیک ہے جی.